السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ میرے چینل پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اصلاح رمضان کے بارے میں اور روزے کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ کو بتا رہے ہیں، اسی طرح سے آج ہم لوگ زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ پورا ویڈیو دیکھیے اور اپنے دوستوں کو شیئر کریے اور لائک کریے، ریچ کے لیے لائک اور کامنٹ ضرور کریے۔ تو آئیے آپ لوگوں کو زکوٰۃ کے بارے میں آج ویڈیو دکھاتے ہیں پورا۔ حضرت سے پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور اگر اس کا کوئی ادا نہ کرے تو پھر وہ جو ہے گناہ گار ہے، اور اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ کن کن چیزوں کا زکوٰۃ دینا چاہیے؟ سونا، چاندی، مال تجارت پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ کتنا سونا یا مال تجارت ہو تو زکوٰۃ فرض اور واجب ہوتا ہے؟ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا پھر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو تو پھر جو ہے نا اس وقت زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ مال تجارت کا مطلب کیا ہے، ذرا ہمارے سامعین کو بتائیے۔ مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی کاروبار کرتا ہے، کاروبار کے ذریعے سے جو پیسے حاصل کرتا ہے، کماتا ہے، اسے مال تجارت کہتے ہیں۔ اور اگر یہی پیسہ 7.5 تولہ سونا کے برابر ہو جائے یا پھر 52.5 تولہ چاندی کے رقم کے برابر ہو جائے تو اس وقت زکوٰۃ جو ہے فرض ہے۔ مثال کے طور پر 52.5 تولہ چاندی، یعنی یہ بات سمجھ لیجیے اگر 1000 روپے تولہ بھی ہوا، اگر 52,000 روپے وہ آدمی کے پاس ہے تو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ کیا بولتے ہیں مفتی صاحب آپ؟ جی صحیح ہے، اور اس کا ایک جو نصاب جو طے کیے ہیں اشرفیہ والوں نے، اس کے اوپر جو ہے کہ رسالہ چھاپا ہے، اور اس میں کم سے کم جو ہے اگر کسی کے پاس 48,500 روپے اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ ہم کتنا ادا کریں گے؟ زکوٰۃ جو ہے یہ 40واں حصہ نکالنا ہے، جس کو عام طور پر کہتے ہیں 2.5% زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ یعنی 100 روپے کا آپ 2.5 روپے زکوٰۃ دینا ہے۔ کیا بولتے ہیں آپ؟ جی جی صحیح فرمایا۔ کیا کسی کے پاس اگر 3-4 گاڑیاں ہو، یعنی ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہو، تو کیا وہ چیز کا بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا؟ جو چیزیں حاجت اصلیہ میں سے جن کا شمار ہوتا ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو گاڑی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ گاڑی کے ذریعے سے جو کماتا ہے ان رقم پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس 3-4 بلڈنگ ہے، اس میں اگر کرایہ آتا ہے تو وہ کس طرح سے زکوٰۃ ادا کرے؟ جو کرایہ بلڈنگ کے ذریعے سے جو کرایہ آتا ہے ان کرایوں کو جمع کرنے کے بعد جب 1 سال ہو جائے تو اس کو جو ہے ایک کیلکولیٹ کرے، پھر جو رقم بچتا ہے اس میں سے 40واں حصہ نکالے، یعنی 2.5% زکوٰۃ نکالے۔ جیسا کہ آپ جب بتائیں کہ اگر کسی کے پاس 48,500 ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرنا ان کے اوپر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اگر ادا نہ کرے تو ان کے اوپر کیا ہوگا؟ وہ شخص گناہ گار ہوگا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے شخص کو جو زکوٰۃ نہیں نکالتا ان کو قتل کرنا واجب ہے۔ کیا سونے چاندی کے زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ جی بالکل، سونے چاندی کے زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص پیسے کو FD کر کے رکھتا ہے، یعنی فکس ڈپازٹ جو آج کل چل رہا ہے ماحول کے حساب سے، اگر فکس ڈپازٹ کر کے رکھتا ہے تو کیا وہ پیسوں کا بھی زکوٰۃ دینا ہے؟ جی بالکل، ان پیسوں کا بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ کوئی شخص یہ بہانہ کرتا ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہے اور میں قرضہ کی وجہ سے میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہوں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو وہ جو ہے نا اپنی پوری دولت کو جمع کر لے، پورے پیسے کو، سونا چاندی کو، اس کے بعد پھر کیلکولیٹ کرے جو جتنا اس نے زکوٰۃ قرض لیا ہے ان قرض کو مائنس کرنے کے بعد اگر وہ رقم اگر نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر نصاب تک نہ پہنچے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں بھی ایک حافظ ہوں اور ہمارے حضرت جو بھی ہے یہ بھی ایک حافظ قرآن ہے۔ ہم دونوں نے جس مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے اس مدرسے کا QR کوڈ آپ کے ڈسپلے میں پاپ اپ ہو رہا ہے، دیکھیے آپ لوگوں کو شو ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کے پیسے اس QR کوڈ میں دے سکتے ہیں، اور حضرت سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ کن کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے 8 لوگوں پر دیا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت کے ذریعے میں بتا دیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ المختصر یہ کہ زکوٰۃ جو ہے فقیر، مسکین اور مسافر اور وہ شخص جو سفر کر رہا ہے ان لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز ہے، ساتھ ہی ساتھ سبیل اللہ کے تحت طلباء کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز ہے۔ تو یہ بات آپ لوگ یہ بھی سن لیجئے مسئلہ مسائل کہ زکوٰۃ کے پیسے آپ لوگ جو ہے نا مسجد میں نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کو آپ حضرت سے بھی سن لیجئے۔ میں حضرت کو پوچھتا ہوں یہ بات کہ زکوٰۃ کے پیسے کیا ہم مسجد میں لگا سکتے ہیں؟
بالکل لگا نہیں سکتے، زکوٰۃ کے پیسے مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے یہ مال کا میل ہے، اور میل کو مسجد میں لگانا یہ درست نہیں ہے۔ یہ حق جو ہے اللہ تعالیٰ نے 8 لوگوں کے لیے فرمایا، تو انہی لوگوں کو دے سکتے ہیں، باقی اگر ان کے علاوہ کسی کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی ہم زکوٰۃ کے پیسے تو دیں گے لیکن ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ بات یاد رکھیے آپ لوگ کہ زکوٰۃ کے پیسے خاص کر کے مسجد میں نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ مسجد میں جو پیسے دے سکتے ہیں آپ وہ پیسے دے سکتے ہیں جو اپنے لیے خرچہ کرنے کے لیے کماتے ہیں ہم، یعنی خون پسینے کی کمائی جو اپنے ہم بچوں کے لیے اپنے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ پیسے ہم مسجد کو دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے پیسہ ہرگز نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کے پیسے اگر آپ مسجد کو دیں گے تو آپ کا زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگا اور آپ گنہگار ہوں گے۔ تو حضرت کو یہ بات پوچھ لیتے ہیں، کیا زکوٰۃ کے پیسہ اپنے بھائی اور بہن کو دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں، اگر وہ مستحق ہے تو ان کو دینا جائز ہے۔ یعنی اگر وہ صاحب نصاب نہ ہو تو آپ دے سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا مدرسے کا پاپ اپ ابھی پھر سے آپ کو ڈسپلے میں شو ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے، اب جو بھی زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، فطرہ جو بھی نکالتے ہیں مدرسے میں دے سکتے ہیں، جہاں سے ہم لوگ علم دین حاصل کیے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی ادا کریے، اس QR کوڈ میں دے سکتے ہیں۔ مدرسے کا نام آئے گا دارالعلوم نوریہ تعلیم القرآن، جہاں سے ہم لوگ علم دین حاصل کیے ہیں۔ اور آپ لوگ جو یہ پیسہ دیں گے مدرسے میں تو آپ کو ثواب جاریہ میں شمار ہوگا، کیونکہ اگر قطرہ اگر سمندر میں مل جائے تو وہ پانی کبھی وہ قطرہ ختم نہیں ہوتا، وہی قطرہ اگر خالی زمین میں گر جائے تو وہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن سمندر میں ملنے کے بعد وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ آپ پیسہ مدرسے میں دیں گے، اس مدرسے کے پیسے سے آپ کے مدرسے کے مولوی صاحب جو ہے نا بچوں کو اگر کچھ کھلائے پلائے اور پڑھائے، وہ بچہ جتنے دن پڑھے گا اس کا ثواب ملے گا، وہ بچہ پڑھنے کے بعد جتنوں کو پڑھائے گا اس کا بھی ثواب ملے گا، یعنی ثواب میں آپ کا اضافہ ہوتا ہی رہے گا، یعنی کل قیامت تک آپ کو ثواب میں اضافہ ہوتا ہی رہے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے زکوٰۃ کے، صدقات کے، خیرات کے، فطرات کے جو بھی پیسے نکالتے ہیں آپ مدرسے میں دیں۔ آپ لوگوں کو ڈسپلے میں ہمارا QR کوڈ شو ہو رہا ہے مدرسے کا، آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ مدرسے کے آپ لوگ اپنا زکوٰۃ ادا کریں۔ تو حضرت سے سوال کرتے ہیں، کیا زکوٰۃ کے پیسے باپ یا بیٹے کو دینا جائز ہے؟ زکوٰۃ کے پیسے باپ بیٹا کو نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، ایسے ہی جو ہے بیٹی کو، نواسی کو، پوتے کو، خاص جو اپنا پوتا ہے ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ یعنی زکوٰۃ کے پیسے ان لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں۔ کیا شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو۔ آپ لوگوں کے دل میں بھی، آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے اگر آپ لوگوں کے اندر، تو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کریے، آپ کو جواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اصلاح اسلام یعنی آپ لوگوں تک اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگ تک پہنچا سکیں۔ اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو ہمارے چینل میں جڑ جائیے۔ جڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ لوگوں کو خرچہ نہیں کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن آپشن کو اوپن کر دیجیے، اور ریچ کے لیے لائک اور کامنٹ ضرور کریں۔ آپ لوگوں کے دل میں چھوٹا بڑا کوئی بھی سوال ہے تو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کریے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو کامنٹ میں بھی جواب مل جائے گا اور آنے والے اگلی ویڈیو میں بھی جواب دے دیں گے۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ دین کی باتیں آپ سب تک پہنچ سکیں۔ اور آج کل کے ہمارے نوجوان دین سے بہت دور ہوتا جا رہے ہیں، دنیاوی تعلیم تو کر لیتے ہیں لیکن دین کی تعلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ ان لوگوں کے لیے، تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان لوگوں کو معلوم ہو، بلکہ ان باتوں کو چھوٹی مت سمجھیے، یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ آپ لوگوں کے ذہن نشین کرنے کے لیے ہم یہ چھوٹا چھوٹا کلپ بنا کے آپ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل میں آپ لوگ نیچے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کریے، چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر، فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو فالو کریے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ جو حضرات سوال کرتے ہیں ان کا جواب لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔